نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار سخت کر میری تحریر کو تو روشنی دے. اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کے اس محفل میں، آج کے اس مبارک مجلس میں ہمارا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب یعنی قرآن پاک. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب جلال کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، عظما، شعرا حیران اور شدت کر گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یعنی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسندیدہ قلوب میں تاثیر بخشی. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شانیات دیکھ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کو رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و خاشع رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا. یہی وہ قرآن ہے جن کے برکت سے کوئی لجان میں فاعت پیدا ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوموں کو ہلا دیا. حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام بہت عام سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس سن افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہل ٹہل کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام و مرتبہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچے گا. دوستو، قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس ذات پہ نازل
سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کو اس حافظ قرآن کے برکت سے نجات عطا ہوگی۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اٹھتی میگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جولا عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جولا عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا، جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کے عمر کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو علم مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو دین آئی، اسلام آیا، قرآن آیا تو باطل کے لعنتیں جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ دیا، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا عمر خاک میں ملا، قرآن آیا تو توحید میں ایمان بولا، قرآن آیا تو دلالت و گمراہی کی وادیوں اور بھٹکتے انسانوں کا دردہر ملا۔ قرآن آیا تو سب کچھ ملا، مگر افسوس افسوس ہم نے قرآن پاک کے مقدس دامن کو ترک کر دیا، ہم نے اس کے پاکیزہ تعلیم کو بھلا دیا۔ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کی تاج تھی، آج ذلت و رسوائی کے غار میں جا گرا۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی کا مقدر بن گیا۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام کیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھو، اگر آج ہم اپنے